عمران خان کے ساتھ بے وفائی کرنے والے اگر موجود تھے، مفاد پرست اگر موجود تھے، وہیں پر عمران خان کے ساتھ وفا کرنے والے، ڈٹ جانے والے، کھڑے ہو جانے والے لیڈر بھی موجود ہیں۔ عوام تو عمران خان کے ساتھ کھڑی ہی کھڑی ہے، عوام تو عمران خان کے ساتھ ڈٹ گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جس کا ثبوت 8 فروری تھا۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور اہل بیت پر۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستانی۔ میں ہوں محمد راشد اقبال قادری۔ آج آپ کے سامنے میں اس عمران خان کے ساتھی کا ذکر کرنے کے لیے حاضر ہوں جو کہ عمران خان کی خاطر جیل کی کال کوٹری میں پڑا ہوا ہے، جو اس پاکستان کے آئین اور قانون کی خاطر، آئین اور قانون کی حکمرانی کی خاطر جیل کی کال کوٹری میں پڑا ہوا ہے، جس کا اپنا سوشل میڈیا نہیں ہے، جس کو سوشل میڈیا کے اوپر کوریج بھی نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے تقریباً ہر لیڈر کو سوشل میڈیا کے اوپر ہر روز کوئی نہ کوئی کوریج مل جاتی ہے، مگر اس دبنگ لیڈر کو، اس وفا شعار کو، اس وفادار کو، اس نڈر کو، اس بے باک کو کوئی بھی سوشل میڈیا کے اوپر کوریج نہیں ملتی، جس نے تھوڑے سے عرصے میں، حالانکہ وہ ساتھی عمران خان کا بہت پرانا ہے، مگر اسے ایک چھوٹا سا موقع ملا۔ اس نے اس موقع میں ثابت کیا، جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم ہونے والی تھی، چند دن کی مہمان تھی، بلکہ چند گھنٹوں کی مہمان تھی، اور جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم بھی ہو گئی، اس کے بعد بھی اس شخص نے ثابت کیا کہ وفادار ہونا کس کو کہتے ہیں، نڈر ہونا کسے کہتے ہیں۔ مفاد پرست ٹولے کو اس نے آئینہ دکھایا، ان لوگوں کو آئینہ دکھایا جو فوراً پریس کانفرنسز کر رہے تھے۔ اس نے اس کو آئینہ دکھایا جس نے عہدہ صرف عمران خان کی ایک بات جو آئین اور قانون کے مطابق تھی، اس کو نہ مان کر عہدہ چھوڑا، بلکہ خان صاحب نے اس سے ریزائن بھی لے لیا۔ اس کے بعد اس شخص کو اس عہدے پر بٹھایا تو اس نے آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اس نے اس طرح پرفارم کیا کہ کوئی بھی 3.5 سال میں پرفارم نہ کر سکا جو وہ 3.5 دن میں پرفارم کر گیا۔ میری مراد اس شخص سے ہے جس کا ابھی حالیہ چھوٹا سا بیان باہر آیا کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا، کھڑا ہوں، کھڑا رہوں گا، اس حکومت کو میرا سر جھکا ہوا نہیں ملے گا، اور دنیا یاد کرے گی کہ کوئی چیمہ آیا تھا جس نے عمران خان کے ساتھ وفا نبھائی۔ میری مراد عمر سرفراز چیمہ سے ہے۔ عمر سرفراز چیمہ عمران خان کا 90s کا ساتھی ہے، عمران خان کا سپوک پرسن بھی رہا، اس نے عمران خان کی خاطر بہت سی قربانیاں بھی دیں۔ جب پاکستان تحریک انصاف حکومت میں آئی، اقتدار میں آئی، اس وقت اس کو اتنی اہمیت نہ مل سکی کیونکہ عمران خان کے گرد مفاد پرست ٹولے نے حصار بنا لیا تھا، عمران خان کے وفاداروں کو پیچھے دھکیل دیا تھا، اور ان کے آگے ایک حصار بن گیا کہ عمران خان کو بھی وہ اپنے ساتھی نظر نہ آ سکے۔ عمران خان کو وہ اپنے ساتھیوں کو دیکھنے کے لیے اپنی ایڑیوں پر بھی کھڑا ہونا پڑا، اپنے پنجوں پر بھی کھڑا ہونا پڑا، مگر عمران خان کے وہ نڈر بے باک ساتھی عمران خان کو نظر نہ آ سکے۔ ہوا کیا؟ اس مفاد پرست ٹولے نے سب کچھ یس ہے کا عمران خان کو ایک راگ الاپ کے رکھا کہ سب کچھ یس ہے، آپ کے ساتھی پرفیکٹ جگہ پر فٹ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھی عمران خان کے ساتھی اس مفاد پرست ٹولے نے کہا کہ عمران خان کے ساتھی جو آپ کے پرانے دوست ہیں،
ہم نے سب کو ایڈجسٹ کر دیا ہے، بڑے اہم عہدوں پر دیا ہے، وہ بڑی اچھی پرفارمنس دیں گے، مگر عمران خان کے ساتھیوں کو، جو عمران خان کے ساتھ مخلص تھے، جو پاکستان کے ساتھ مخلص تھے، جو پاکستان کے آئین اور قانون کے ساتھ مخلص تھے، جو پاکستان کی آئین اور قانون کی پاسداری کرتے تھے، جو چاہتے تھے کہ پاکستان آئین اور قانون کے مطابق آگے بڑھے، خوشحال ہو، ہماری آنے والی نسلیں ہمیں دعائیں دیں، ان ساتھیوں کو اس مفاد پرست ٹولے نے عمران خان سے دور رکھا۔ مگر اس وفا شعار ٹولے نے، میں ان کو بھی ٹولہ کہہ رہا ہوں، ان وفا شعار ٹولے نے ثابت کیا کہ جو مفاد پرست ٹولے تھے ان سے بہتر پرفارمنس دی، چند گھنٹوں میں، چند دنوں میں، مہینے کی بات نہیں کر رہا۔ عمر سرفراز چیمہ گورنر بنے، انہیں مہینے کا ٹائم نہیں ملا، چند دن ملے، مگر عمر سرفراز چیمہ نے چند دن میں ثابت کیا کہ ہاں میں عمران خان کے ویژن کے مطابق کام کر سکتا ہوں، اور اس نے نہتے نے اکیلا، حکومت وفاق میں ختم ہو گئی، حکومت صوبے میں ختم ہو گئی، وہ گورنر تھا، اور اس نے ثابت کیا کہ اگر گورنر آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرے تو پنجاب حکومت بھی اس کے فیصلوں کو ماننے گی، عمل کرے گی، وفاق بھی اس کے فیصلوں پر عمل کرے گی، وفاق بھی اس سے کوئی غلط کام نہیں کروا سکے گی۔ اور اس نے ثابت کیا کہ صوبے کا وزیر اعلیٰ وہ بھی عمر سرفراز چیمہ سے کوئی غلط کام، غیر آئینی، غیر قانونی کام نہیں کروا سکا۔ عمر سرفراز چیمہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی آواز بننے کو کوئی تیار نہیں ہے، اس کی آواز کوئی بن نہیں رہا۔ جیل کی کال کوٹری میں اس کے اوپر جو ظلم اور ستم ہو رہا ہے کہ وہ ویل چیئر پر آ گیا۔ میں اسے تب بھی ملا جب وہ گورنر نہیں تھا، میں اس سے تب بھی ملا جب وہ گورنر تھا، میں اس سے تب بھی ملا جب وہ گورنری سے ہٹ چکا تھا، مگر وہ عمران خان کے ویژن کے اوپر کام کرنے کو آج بھی ترجیح دیتا ہے۔ اس نے ان تمام مفاد پرست ٹولوں سے جنہوں نے ایک سیکنڈ کی سختی برداشت نہیں کی اور بھاگے بھاگے بند کمرے میں جا کے پریس کانفرنس کر دی، بڑے بڑے میڈیا چینلز پہ بیٹھ کر انٹرویوز دے دیے، بڑے بڑے نام نہاد اینکرز کو، صحافیوں کو، ویلے کالم نگاروں کو ان کے انٹرویوز لینے پڑ گئے، اور انہوں نے انٹرویوز لکھے ہوئے اسکرپٹڈ انٹرویوز انہوں نے دے دیے۔ یہ سب کچھ ہوا، مگر عمر سرفراز چیمہ، اس کے یہ الفاظ کہ لوگ یاد رکھیں گے کہ کوئی چیمہ آیا تھا، لوگ یاد رکھیں گے کہ کوئی چیمہ آیا تھا، یہ الفاظ کانوں میں گونج رہے ہیں۔ بے شک ہمارے پاس اس کے الفاظ یہ بولے ہوئے نہیں پہنچے، لکھے ہوئے پہنچے ہیں، مگر کسی کے بتائے ہوئے پہنچے ہیں، مگر ابھی بھی ہمارے کانوں میں یہ الفاظ گونج رہے ہیں کہ لوگ یاد رکھیں گے کہ کوئی چیمہ آیا تھا۔ بے شک لوگ یاد رکھیں گے، آپ کو، عمر سرفراز چیمہ کو لوگ یاد رکھیں گے، اور کوئی بھولے گا تو ہم یاد کروائیں گے۔ عمران خان نے آج نہیں، کل نہیں، پرسوں تو آ ہی جانا ہے۔ جس وقت بھی عمران خان نے باہر آنا ہے، اس وقت ہم عمران خان کو یاد کروائیں گے کہ یہ ہے آپ کے مفاد پرست ٹولے، اور یہ ہیں آپ کے وفاشار ساتھی، ان میں فرق جان کر جیو، ان میں فرق جان کر جیو۔ نہ ہم عمران خان کو بھولنے دیں گے، نہ ہم اس پاکستانی عوام کو بھولنے دیں گے کہ کون لوگ ہیں جو آئین اور قانون کی خاطر جیلوں میں بند رہے، جن کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے، عمران خان کے سامنے کھڑے نہیں ہوئے۔ اگلے ولاگ تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے، اور عمر سرفراز چیمہ کی آواز بنتے رہیں۔ اگلے ولاگ تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔